دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی ملکہ کی جس کے نام کے ساتھ دا گریٹ یعنی اعظم کا لہکہ لگایا جاتا تھا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کے طاقتور ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں ایک طرف اسے اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اس ملکہ کی زندگی کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس کے معاشقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں اور لاتعداد محبوباؤں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی تھی۔ اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دا گریٹ یا کیتھرائن سیکنڈ کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے لے کر 1796 تک یعنی 30 سال حکومت کی، جو کہ اب تک روس میں کسی بھی عورت کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے۔ اور انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا، جسے آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھریلو حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی روس کے نئے حکمران پیٹر سوئم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور دماغی طور پر بیمار شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی، اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا۔ یہ شادی بس نام کی ہی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوئم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام کا جینا حرام کر دیا تھا۔ دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرگی سیلٹیکوو اور گیری گوری اوورلو کے ساتھ رنگرلیوں میں مصروف تھی، جو اس وقت روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے تھے۔ 1762 میں کیتھرائن نے اپنی ان عاشقوں کی مدد سے بغاوت برپا کر کے پیٹر سوئم کو تخت حکمرانی سے اتروا دیا، اور کچھ عرصہ اسے قید میں رکھ کر قتل کروا دیا، تاکہ اس کا شوہر اس کے اقتدار میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد ملکہ کیتھرائن نے روس کو یورپ کے طرز پر استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ تمام دور حکومت میں مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں ڈوبی رہی، ہر روز نیا عاشق بناتی اور اس پر خوب انعام و کرام کی بارش کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب آشنا جوزف پونیٹ ویسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنوا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ اس کے زیر استعمال کپڑوں، محلات اور فرنیچر تک سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ ہر دن اس کے نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لے لیتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا فوجی افسر گریگوری پوٹیمکن بھی تھا۔ اس شخص کے ملکہ کے ساتھ ناجائز تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے باعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی یہ طے کرنا بھی گریگوری پوٹیمکن کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص کنیز پریسکوویا بروس، جسے کیتھرائن کا دایاں ہاتھ بھی سمجھا جاتا تھا، صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی انسان کو ملکہ کے پاس لے جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی۔ یہ مختلف طریقوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو اسے ملکہ کے پاس بھیج دیتی۔ اسے تاریخ میں لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد پریسکوویا بروس ملکہ کیتھرائن کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو اسے اور اس عاشق کو سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کی جگہ اینا پروٹاسووا نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدفعلیوں کا یہ دور کیتھرائن دا گریٹ کی موت تک یوں ہی جاری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں اپنی عمر سے 40 سال کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں کے ساتھ بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 میں 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے کے ساتھ بدفعلی میں مصروف تھی کہ ایک زنجیر جسے گھوڑا بندھا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی، اور ملکہ کیتھرائن موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دماغ کی شریان پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان
اس ملکہ یعنی کیتھرائن دا گریٹ کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، جن کے آگے عیاش بادشاہوں کے قصے بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ملکہ کیتھرائن کی زندگی کے کچھ تاریک راز۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک من گھڑت اور خود سے بنائی گئی کہانی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لنک موجود ہے، آپ اس لنک پر جا کر مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔